السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت کا لیول رکھتا ہے۔ وہ واقعہ جو آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا خاص طور پر ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں ان کے لیے، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا۔ اصل میں آج کل دقت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ کوئی اگر صحیح بات بتائے، محبت کے ساتھ بتائے، اخلاص کے ساتھ بتائے، لیکن اگر وہ صحیح بات ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے نا تو ہم ایک دم سے بکھر جاتے ہیں کہ یہ کیا بول دیا۔ اس طرح کا مزاج اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آج کل بہت چل رہا ہے کہ اگر سامنے والا ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات کر دے یا سامنے والا کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہم سننا نہیں چاہتے ہوں، حالانکہ وہ بات صحیح ہو، یا وہ کوئی ایسی بات بول دے ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اس نے کچھ اور بول دیا۔ مان لیجئے کوئی ہمارے پاس آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو 100 روپے دے دیں، ہم نے اس کو 100 روپے نہیں دی، ہم نے بولا بھائی ہمارے پاس 100 روپے نہیں ہے، تو ہم ایک دم سے بکھر جاتے ہیں، ایک دم سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سامنے والے نے ہماری طبیعت کے خلاف بات کیوں بول دی بھائی؟ ایسا مزاج بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ آج کل جتنی بھی لڑائی جھگڑے فساد ہے نا، آپسی اختلافات، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا سارے رشتے ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بس جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو، جو میں چاہ رہا ہوں وہ سامنے والا بولے، جو میں چاہ رہا ہوں سامنے والا وہ کرے۔ ابھی تقریباً 8-10 دن پہلے کی نہیں، عمرے کرنے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک صاحب جن سے میرا بڑا اچھا سلام دعا تھا، ماشاءاللہ چائے پلاتے تھے، جب بھی میں جاتا تھا راستے میں جا رہا ہوں تو سلام کر رہے ہیں، تو ان کا ایک بار کال آیا کہ مفتی صاحب وہ آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے۔ تو وہ آئے مسجد میں، مجھ سے ملاقات کی، کیونکہ انہوں نے بولا تھا ارجنٹ ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ تم۔ اب وہ آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کوئی خاتون ہے، ان کو کسی طرح کی پرابلم ہے، بیماری ہے، تو میں نے ان کو بولا کہ اچھا وہ بیماری جب بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں اماؤنٹ بہت خرچ ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ساری سہولتیں ہیں اور یہ سارے جتنی بھی سہولتیں ہیں میں خود دلوا سکتا ہوں آپ کو۔ بولے نہیں، وہ سب کچھ ہو چکا ہے، بس کچھ اماؤنٹ چاہیے، کچھ پیسے چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ پیسے تو ابھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہمارے جو سوسائٹی کا ورک ہے نا، تو سوسائٹی میں جو پیسہ آتا ہے اس کے کام طے ہوتے ہیں پہلے سے کہ یہ پیسہ ان کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا ابھی تو میں نہیں دے پاؤں گا، والد صاحب سے معلوم کروں گا اور جو ہمارے سوسائٹی کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں ان سے کہوں گا، وہ تحقیق کریں گے، اس کے بعد ہی تو ہو پائے گا۔ تو بولے نہیں ہو پائے گا ابھی۔ میں نے کہا دیکھو ابھی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ بول رہے ہو میں فوراً نکال کے دے دوں، ممکن ہی نہیں ہے، تحقیق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے کلیئر منع کر دیا ہے تو میرے ساتھ تھوڑا سا آگے آئے اور بولے مفتی صاحب ایسا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو مجھے بتا دینا، یہ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بات کی بات ہوتی ہے، آپ نے منع کر دیا صاحب کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی مریض آئے تو مجھے بتا دینا۔ اب ان سے پہلے میں ان سے یہ کہتا کہ بھائی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو اتنی اماؤنٹ آپ اس دے دو مریض کو، تو اس سے پہلے میں انہیں بولتا، سلام کرتا، میرا ہاتھ چھوڑ کے وہ چلے گئے ایک دم، اور جب سے نہ کوئی سلام نہ کوئی کلام، حالانکہ کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح کا جو مزاج ہے نا بڑا خطرناک ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے اور سامنے والا جو بولے وہ وہی بولے جو مجھے پسند ہے۔ اس طرح کا مزاج ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکلی، میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو منڈے کو تبلیغی حضرات، ہمارے دوست ہیں مفتی نوید صاحب اور بھی ہیں، فیروز آباد کے دیگر حضرات ہیں، تو ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب ایک عالم دین ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ۔ میں کلاس لے رہا تھا، کال آیا کہ وہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے جو کلاس لے رہا تھا میں نے بالکل کلاس شارٹ کی، میں نے بولا آج کے لیے اتنا رہنے دو، کیونکہ باہر مہمان آلریڈی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو مسجد پہنچوایا، مسجد میں پہنچا، ملاقات ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا بھائی ویسے ہی ملاقات کرنے آئے ہوں گے، تو مطلب محبت رکھتے ہیں نا، بہت سارے علماء محبت رکھتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، پھر علماء تو میں ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں، ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں مسجد پہنچا، سلام دعا ہوئی۔ وہ 4 لوگ تھے تقریباً، جس میں سے میں 2 کو جانتا ہوں، 2 کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مولانا صاحب شاید لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور نظام الدین مرکز سے تشریف لائے تھے۔ اب انہوں نے اپنی بات شروع کی، ایسے اس طرح سے، اس طرح بہت اچھی بات کی، ماشاءاللہ سب کچھ اچھا رہا۔ پھر کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کب
وقت فارغ کر رہے ہیں اپنا. تو میں نے انہیں بولا کہ بھئی دیکھو ابھی تو تبلیغی جماعت میں میرے پاس تبلیغی جماعت میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. بولے ارادہ کر لو. تو میں نے بولا مفتی صاحب، میں نے کہا مولانا صاحب اب میرا ارادہ ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی کام ہیں میں نے کہا یہ کام سارے بکھرے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے دادا جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت کے جو ہے نا ہیڈ ہیں وہ، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یو پی میں تبلیغی جماعت کے کام کو پھیلانے والے جو ہیں وہ ہمارے دادا ہیں. بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے انہیں بولا کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اور دیکھو میں نے کہا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا میری عادت نہیں ہے، میں جو بولتا ہوں کلیئر بولتا ہوں. میں نے کہا 2 سال تک میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. جس سے ملاقات کرنا ہے وہ مسجد آ جاتے ہیں، تو آپ کو کبھی ایسی ضرورت میری محسوس ہو رہی ہے آپ مسجد تشریف لائیں، بالکل میں حاضر رہوں گا، لیکن کہیں جا نہیں سکتا. انہوں نے بولا دعا میں آ جائیں. میں نے کہا وقت ہی نہیں ہے نا، اب یہاں میں مدرسہ چھوڑ جاؤں گا تو مدرسہ کون سنبھالے گا، آن لائن کلاسز کون سنبھالے گا، اتنے دینی کام چل رہے ہیں، پھر کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے تو اس کا سارا مینجمنٹ کون کرے گا، میں اور والد صاحب ہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل بھی 2 سال تک تو 1 سال تک میں نے کہا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، اور ہاں یہ کام پہلے سے مٹ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اب جو انہوں نے بات کہی، حالانکہ تقریباً 20 منٹ انہوں نے بات کری تھی دین کی، وہ میں نے سنی. آخر میں انہوں نے جو مجھ سے کہا میں نے اس کا جواب دیا. اب ان کا جو اس پر تھا وہ کیا تھا کہ اچھا عمر میں بڑے تھے، 50-55 سال کی عمر کے ہوں گے، کہ مفتی صاحب دیکھیے وقت تو فارغ کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے واقعہ سنانا شروع کرے کہ فلاں صاحب تھے بڑے مشغول تھے، اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا، دیکھو سب رکھا رہ گیا. فلاں صاحب تھے وہ بڑے مشغول تھے، انہوں نے وقت فارغ کیا تو دیکھو کیسے برکتیں ہو گئیں. جب انہوں نے یہ ساری چیزیں سنانا شروع کی تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا مولانا صاحب دیکھیے میرا جو وقت فارغ نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے وہ وقت فارغ کیوں نہیں ہے؟ کیا میں دینی کام میں مشغول ہوں یا دنیاوی کام میں مشغول ہوں؟ میں اگر بچوں کو قرآن پڑھانے کا مینجمنٹ کر رہا ہوں، مسجد کا کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، مدرسے کا کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، اور بہت سارے تقریباً 8-10 دینی کام ہیں جو میں ایک ساتھ کر رہا ہوں. اگر میں یہاں سے گیا تو یہ سارا کام ڈگمگا جائے گا. تو میں جن کاموں میں مشغول ہوں کیا وہ دین کے کام نہیں ہیں؟ جو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مشغول ہیں، فلاں صاحب مشغول تھے پھر ان کا یہ ہو گیا، فلاں صاحب مشغول تھے انہوں نے ایسے ٹائم نکالنا. میں نے کہا میں ٹائم نکالوں تو کس چیز کے لیے نکالوں؟ میں جس چیز میں مشغول ہوں کہ وہ دین نہیں ہے. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی جو میں اپنے تمام ہی تبلیغی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اور بلکہ تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے یہ بات کہی مولانا صاحب بڑے ادب کے ساتھ، آپ میرے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں عمر میں، لیکن صحیح بات ہے، اصلاح کی بات چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بتا سکتا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ توبہ کر کے جائیے کہ آپ کسی بھی عالم دین سے، مسجد کے امام سے اور کسی بھی عالم سے، مفتی سے جب آپ بات کرو گے تو آپ ایسے نہیں بولو کہ آپ اپنا وقت فارغ کیجئے دین کے کام کے لیے. میں نے کہا سپوز کیجئے آپ کہ مسجد کے اندر ایک امام کے مقتدی حضرات بیٹھے ہوں، ایک عالم کے فالوورز بیٹھے ہوں مسجد کے اندر، وہ نماز پڑھا کے فارغ ہوا، آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں امام کے پاس، اور امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب وقت فارغ کیجئے. آپ مفتی صاحب سے کہتے ہیں وقت فارغ کیجئے دین کے لیے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ جو مسجد میں عام آدمی بیٹھے ہوں گے ان کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ یقیناً ان کے مائنڈ میں یہی آئے گا کہ یار ہمارے امام صاحب تو دین کا کام کر ہی نہیں رہے ہیں، دین کے کام کے لیے ہی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقت فارغ کرو دین کے کام کے لیے. میں نے کہا اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اسی وجہ سے. میں نے کہا آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے عوام کے اندر بگاڑ آ رہا ہے. پھر ایک عام آدمی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے ان 4 لوگوں میں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ آپ جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب وقت فارغ کیجئے دین کے کام کے لیے، تو میں نے کہا آپ کے مائنڈ میں یہی تو آ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب دین کے کام میں نہیں لگے ہوئے. تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب ایمانداری سے بات تو آپ کی صحیح ہے. پھر وہ مولانا صاحب بولے مفتی صاحب، میں نے کہا نہیں مولانا صاحب آپ میری ایک بات دھیان سے سنیے کہ آپ یہ کہیے کہ مفتی صاحب آپ کا وقت اور آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے تھا، کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ ایسے بولیے، آپ ایسے مت بولیے کہ آپ دین کے کام کے لیے وقت فارغ کیجیے. میں نے کہا عوام میں کتنا غلط میسج جائے گا. آپ اگر کسی قرآن پڑھانے والے حافظ سے کہتے ہو کہ دین کے لیے وقت فارغ کیجیے، آپ کسی نماز پڑھانے والے سے کہتے ہو کہ دین کے لیے وقت فارغ کیجیے. میں نے کہا آپ کسی مفتی سے جو دارالافتاء میں بیٹھا ہوا ہے آپ کہتے ہو دین کے لیے وقت فارغ کیجیے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس سے عوام جب آپ کی یہ الفاظ سنے گی تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہی تو سوچے گی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے دارالافتاء میں جو بیٹھے ہوئے یہ دین کا کام کر ہی نہیں رہے. تبھی تو یہ تبلیغی جماعت کے حضرات آئے ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ دین کے لیے اپنا وقت فارغ کیجیے، دین کے کام کے لیے اپنا وقت نکالیے.
تو مولانا صاحب بولے کہ مفتی صاحب نہیں، وہ میں نے کہا نہیں، آپ اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہرحال میں نے ان کی اصلاح کروائی۔ میں چھوٹا ضرور ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھا کے مجھے بھی تھوڑی بہت سمجھ ہے، اور جو بات میری ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا نہیں، آپ آئندہ ایسے نہیں بولیں گے کسی سے، اللہ کرے ان کو میری یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہی بات میں اپنے تمام تبلیغی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو علماء کے پاس جاتے ہو تشکیل کے لیے، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہو تشکیل کے لیے، تو آپ کا لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب دین کے لیے آپ وقت فارغ کیجئے۔ ایک مفتی صاحب جو 20 سال سے قرآن پڑھا رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے حضرات ان کے پاس پہنچے کہ دین کے کام کے لیے اپنا وقت فارغ کیجیے۔ اب بتائیے، میرے والد صاحب کا یہ ساتھ کا واقعہ ہے۔ اب وہ چپ، مفتی صاحب بیچارے کیا بولیں، لحاظ میں ادب میں ہم بولتے نہیں ہیں کچھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تبلیغی جماعت میں خود لگا ہوا ہوں، میرے ابا لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنا مائنڈ آپ اعتدال میں رکھو۔ اپنا مائنڈ آپ ایسا نہیں کہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اب بالکل ڈاؤن پہ چلے جاؤ، بالکل اوپر پہ چلے جاؤ، نہ سخت نہ بہت نرم، اعتدال۔ شریعت میں پسندیدہ ہے اعتدال۔ ہر آدمی اگر یہ سمجھنے لگے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور سامنے والے سے یہ امید رکھے کہ سامنے والا بھی وہی کام کرے جو میں کر رہا ہوں، یہ تھنکنگ ہی غلط ہے۔ اسی تھنکنگ کے بارے میں، اسی تھنکنگ کو چینج کرنے کے لیے میں نے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ آج سب جگہ یہ چل رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہی سب کام کرنے لگے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ بیسٹ ہے، سامنے والا جو کام کر رہا ہے وہ ایک دم فلاپ ہے۔ تھنکنگ غلط ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو جیسا کام کر رہا ہے، چاہے دین کا کام کر رہا ہو چاہے دنیا کا کام کر رہا ہو، جائز ہے، اسے کرنے دو۔ اپنی تھنکنگ اس پر تھوپو مت، اپنی سوچ اس پر مت تھوپو۔ تو تبلیغی حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھانے والے ہوں، مدرس ہوں، دین کے جمعیت کا کام کرنے والے ہوں، اور مسجدوں میں امامت کرنے والے ہوں، محدث ہوں، مفتی ہوں، مجتہدین ہوں، کوئی سی بھی جماعت کے لوگ تعلق رکھتے ہوں، وہ جس لائن سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین ہی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جو مولانا مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے نا، انہی جیسوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تھنکنگ بنتی جا رہی ہے کہ بس تبلیغی جماعت میں جو علماء لگے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں، وہی بس دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے امام صاحب تو 10 سال سے امامت کر رہے ہیں لیکن دین کے لیے وقت نہیں فارغ کر پاتے ہیں۔ یہ تھنکنگ کیوں بنی ہے؟ اسی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، یہ تھنکنگ آپ کو ایک بہت بری جگہ پہ لے کے جائے گی۔ یہ تھنکنگ اگر آپ کی بنی ہوئی ہے کہ آپ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے آپ سے ہٹ کر ہیں، آپ ان کو اپنا پارٹ نہیں سمجھتے ہو، آپ ان کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو ڈاؤن پہ ہیں، یہ تو نیچے طبقے کے ہیں، یا ان کا دین کا کام تھوڑا سا نیچا ہے، ہمارا اونچا ہے، یاد رکھیے گا آپ کی یہ سوچ آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اسی لیے ریسپیکٹ دوسرے کی کرنا سیکھیے۔ بہرحال ان کو پھر جب میں نے اپنی بات کہہ دی، میں نے کہا دیکھیے مولانا، آپ کا ادب اپنی جگہ ہے، آپ کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اصلاح کر کے جائیے۔ سارے جتنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے ایگری کیا کہ مفتی صاحب آپ کی بات صحیح ہے۔ اللہ بہتر جانے، انہوں نے دل سے ایگری کیا یا بس ویسے ہی ایگری کیا، لیکن اگر آپ میری بات سے ایگری ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے۔ اور علماء سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور سلیقے کے ساتھ اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لڑائی بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ جی کرنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے گھر میں، کاروبار میں، بزنس میں بھی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سامنے والا بس وہی بولے جو مجھے اچھا لگے، سامنے والا وہی کرے جو مجھے اچھا لگے۔ ارے بھائی، وہ اس کی لائف ہے یار۔ اگر اس کے بولنے سے، اس کی ایک پرسنل چیز ہے، اس کی ایک پرسنل تھنکنگ ہے، کیوں آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ آپ ہی کے مطابق سوچے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو جو جائز راستے پہ کام کر رہا ہے اسے کرنے دو، جو جائز طرح سے سوچ رہا ہے اسے کرنے دو، جو جس کی پرسنل چیزیں ہیں اس کو پرسنل رہنے دو۔ اس کلپ کو شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔